بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کینیڈا میں اور منرلز اور مائننگ کے سلسلے میں 4 ویڈیوز ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑی سی چینل میں تبدیلی ہونی چاہیے، اس لیے یہ ویڈیو میں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹرپ کے متعلق بنا رہا ہوں۔ یہ ایک سوشل ورک ٹرپ سوات کے لیے تھا۔ اس کی کچھ تفصیل یوں ہیں کہ اس زمانے میں پشاور یونیورسٹی میں ایک سوشل ورک کا پروگرام چل رہا تھا، اور بیسک ڈگری یعنی بی اے بی ایس سی یا میڈیکل MBBS یا انجینئرنگ کی ڈگری کے لیے یہ ضروری تھا کہ اسٹوڈنٹ اس دوران کم از کم ایک دفعہ سوشل ورک پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرے۔ یہ 3 ہفتے کا پروگرام ہوتا تھا، اور جو ہی امتحانات ختم ہوتے تو اسٹوڈنٹس کو گروپس کی شکل میں ایک ٹیچرز کی لیڈرشپ میں دور دراز علاقوں میں کوئی نہ کوئی سوشل ورک کا کام کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ ضروری تھا، اس کے بغیر ڈگری نہیں ملتی تھی۔ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ بعد میں جب میں نے ایز اے کیوریٹر جوائن کیا ڈپارٹمنٹ کو آفیشلی، تو میری یہ خواہش تھی کہ میں کوئی گروپ لے کے کسی سوشل ورک ٹرپ پہ چلا جاؤں۔ اس کا جو انچارج تھا پروگرام کا یا ڈائریکٹر تھا، اس کا نام تھا مسٹر کلوز، اور وہ ایک انگریز تھے، ایک بہت ہی عظیم اور مشہور شخصیت تھی پشاور اسلامی کالج کی۔ پارٹیشن سے پہلے وہ برٹش انڈین سول سروس میں تھے، لیکن پارٹیشن کے بعد وہ پشاور ہی میں سیٹلڈ ہو گئے، واپس اپنے ملک نہیں گئے، اور نہ اس نے شادی کی۔ پشاور یونیورسٹی میں انگلش پڑھاتے رہے، اور ساتھ ساتھ سوشل ورک کے کام بھی کرتے رہے۔ خاص کر بلڈ بینک کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اور بلڈ بینک کے انچارج بھی تھے، اور ڈونیشنز بلڈ کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ خود ان کے متعلق مشہور تھا، صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن یہ سنتے آ رہے تھے کہ اس نے 100 سے زیادہ مرتبہ بلڈ ڈونیٹ کیا ہے۔ جہاں بھی اسٹوڈنٹس کا کوئی گروپ کھڑا ہو کے گپ شپ لگاتا تھا، مسٹر کلوز وہاں پہنچ جاتے اور ان کو ترغیب دیتے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کریں۔ اس لیے اسٹوڈنٹ نے مذاق کے طور پہ اس کا نام ویمپائر رکھ دیا تھا۔ بہرحال وہ اس کے انچارج تھے۔ جب میرا اپائنٹمنٹ کا سلسلہ مکمل ہوا تو میری یہ خواہش تھی کہ اس میں ایز اے گروپ انچارج پارٹیسپیٹ کروں۔ اس کے سلسلے میں نے مسٹر کلوز کو ایک اپلیکیشن دی۔ اس نے وہ اپلیکیشن منظور کی، اور جب گرمیوں کی چھٹیاں آنے لگیں تو اس سے 1 مہینہ 1.5 پہلے مجھے لیٹر آیا کہ آپ کی ریکویسٹ منظور کر لی گئی، اور آپ کو گروپ الاٹ کر دیا جائے گا، اور آپ سوشل ورک پہ جائیں گے، اور جگہ کا نام بھی بعد میں بتا دیا جائے گا۔ امتحانات ختم ہوتے رہے، گروپس سوشل ورک کے جو جانے تھے وہ جاتے رہے۔ میں بھی انتظار میں تھا کہ مجھے بھی کوئی گروپ الاٹ ہوگا، تو مجھے ایک گروپ الاٹ ہو گیا، اور وہ مدین مینگورا میں جانا تھا۔ وہاں پہ تیرنے کے لیے مدین کے اسکول میں انتظام تھا، اور وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی، اس کی مکمل لیولنگ کرنی تھی، اور اس پہ کام کرنا تھا۔ میں نے یہ آفر ایکسیپٹ کی، انتظار میں تھا کہ مجھے ڈپارچر ڈیٹ بتا دیا جائے گا۔ ابھی میں اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن مسٹر کلوز میرے آفس میں آئے۔ بڑے انفارمل بندہ تھا، ہر کام کے لیے خود پہنچ جاتا تھا، کوئی فارمیلٹیز نہیں۔ یہ نہیں کہ میں سینئر بندہ ہوں اور لوگ میرے پاس آئیں، بلکہ جو بھی کام ہوتا تھا خود چلا جاتا تھا۔ تو وہ
آ کے بیٹھ گئے. دعا سلام کے بعد کہا کہ مسٹر سیف آئی ہیو سم میسج فار یو. میں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے سوات کا ٹرپ ارینج کیا گیا ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ اس ٹرپ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سب تو نہیں لیکن زیادہ تر بہت ہی شرارتی ہیں. شرارتی بھی نہیں بلکہ کافی نقصان پہنچانے والے بھی اس میں اسٹوڈنٹ ہیں. یہاں تک کہ ایک دو اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے متعلق یہ بھی باتیں ہمیں پہنچی ہیں کہ انہوں نے قتل بھی کیے ہیں. 3-4 تو ان میں ڈرنکس بھی کرتے ہیں اور کالج میں بھی ڈسپلنری ایکشنز میں وہ ان میں تو چھوٹی موٹی پنشمنٹ ان کو ہوئی ہے. تو میں یہ فکر کر رہا ہوں کہ آپ بھی بڑے جونیئر ہیں اور یہ گروپ اگر آپ لے کے جائیں تو کہیں آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے. تو میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آئے گا. کہنے لگے ابھی پچھلے سال تک تو آپ خود بھی اسٹوڈنٹ تھے تو ان کو کنٹرول کرنا شاید آپ کی بس کی بات نہ ہو. تو میں نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے میں یہ چاہتا ہوں چونکہ آپ کو لیٹر مل چکا ہے آپ اس کے جواب میں مجھے لکھ دیں کہ میں یہ ٹرپ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں, میرے کچھ ذاتی مصروفیات ہیں. میں نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا, آپ مجھے ڈرا رہے ہیں اور آپ کو تو یہ علم زمانہ ہو گیا آپ کو پٹھانوں میں رہتے ہوئے کہ پٹھانوں کو پیار محبت سے تو ان سے کام لیا جا سکتا ہے, ڈرا کر تو ان سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا. وہ ہنسنے لگے, کہتے نہیں ڈرانا مقصود نہیں ہے, بس مجھے یہ فکر ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ اگر بہت زیادہ پریشان ہے سلسلے میں تو مجھے آپ اس گروپ سے ہٹا لیں, کوئی اور گروپ دے دیں. انہوں نے کہا کہ سیف صاحب اصل میں باقی سارے گروپس جا چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے اب کافی لیٹ ہیں, سمر ابھی شروع ہو چکا ہے, تو یہ آخری گروپ آپ کے لیے رہ گیا تھا. اینڈ دس از جسٹ بائی چانس کہ اس میں اس قسم کے اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے تھے. یہ کوئی ہم نے پلان نہیں کیا تھا, یہ ایک قدرتی امر ہے, لیکن مجھے پریشانی ہے. میں نے کہا نہیں میں خود تو نہیں لکھوں گا لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے لیٹر لکھ دیں کہ آپ سے یہ ڈیوٹی واپس لی جا رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں بھی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آن پیپر مجھے کوئی ساؤنڈ ریزن دینا چاہیے اور یہ جو ریزن ہے یہ میں آن پیپر تو کوٹ نہیں کر سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے بس تو پھر مجھے جانے دیں اور جو ہوگا تو ہوگا, زندگی ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح. وہ کہنے لگے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں ٹھیک ہے جب آپ نہیں مان رہے تو میں آپ کو جانے دوں گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا. اسٹوڈنٹ کے ساتھ کسی قسم کی فریکشن میں نہیں پڑنا ہوگا. اسٹوڈنٹ اگر اس طرح کوئی کام کرے آپ کو پتہ چلے کہ خطرناک ہے تو آپ کوئی ایکشن نہ لیں, فوراً مجھے فون کریں اور جتنا جلدی ہو سکے گا میں پہنچ جایا کروں گا. آپ بالکل بے فکر رہیں, تو میں جہاں جس وقت بھی ہوگا رات کے کسی ٹائم بھی آپ کا فون آئے گا تو میں پہنچ جاؤں گا. لیکن خدا کے لیے آپ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹس ہو جائے تو آپ خود کوئی جذباتی ایکشن نہ لیں, غصے میں نہ آئیں اور ان کے ساتھ تھوڑا بڑھ نرمی کا سلوک کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر بالکل اسی طرح ہوگا, آپ بے فکر رہیں. مقررہ دن پر وقت مقررہ صبح سویرے اسلامی کالج کے لان کے سامنے جہاں ایک بس کھڑی تھی, اسٹوڈنٹ آ رہے تھے اپنے بسترے وغیرہ لے کے, سامان ٹیچی کیس یا بیگ, وہاں اس جگہ پہنچ رہے تھے. میں بھی وہاں پہنچا اپنا سامان اور سلیپنگ بیگ وغیرہ لے کے. اس جگہ پہ آیا, میں نے دیکھا کہ کلوز صاحب پہلے سے وہاں پہ موجود تھے, کچھ اسٹوڈنٹ بھی موجود تھے, کچھ آ رہے تھے اور بسوں پہ سامان وغیرہ چھت کے اوپر لدا جا رہا تھا. کلوز سے دعا سلام ہوئی اور جب سارے اسٹوڈنٹ پہنچ گئے اور سامان بس پہ رکھ دیا گیا, بس کے اوپر کافی بڑی بس تھی کیونکہ 25-30 اسٹوڈنٹس تھے
اور ایک کک اور 2 سرونٹس بھی ساتھ تھے. تو کلوز نے سب کو بلایا اور لان میں ان کو جمع کیا، بیٹھ گئے نیچے، اور کلوز نے شارٹ ان کو سوشل ورک کا مفہوم سمجھایا، بتایا اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ پروگرام کیوں لانچ کیا گیا وغیرہ وغیرہ، ان کی اس میں کیا کارکردگی ہوگی، سڑک کے متعلق بتایا. اس کے لیے بیلچے اور کدالیں بھی بس میں رکھ دی گئی تھی، اس کا بھی بتایا. ساری چیزیں بتا کے اور اس نے مجھے ایک براؤن لفافے میں کاغذ کے پیسے بھی پکڑا دیے کہ ڈاکٹر سیف یہ اس ٹرپ کے لیے خرچے کے لیے پیسے ہیں، آپ اس کا خرچہ چلائیں گے، اور اگر بچ گیا تو آپ نے واپس یونیورسٹی میں دینے ہیں، اور انسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آئیں. ان کے سامنے کا اور انگریزی میں بول رہے تھے، اور اسی طرح اور بھی کچھ نصیحت کی، 2-4 باتیں کی کہ یہ ایک اچھا مشن ہے، اس پہ آپ جا رہے ہیں، سو بی ہانسٹ ود یور سیلف اینڈ ود یور مشن، اور بی فرینڈلی ود یور گروپ لیڈر. یہ بات بتاؤں کہ اس میں ضروری نہیں تھا کہ اپنے کالج یا ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر اور اسی کے اسٹوڈنٹ ہوں، بلکہ اسٹوڈنٹس کسی اور کالج کے ہوں اور گروپ لیڈر کسی دوسری کالج یا ڈپارٹمنٹ کا ہو. تو یہی میرے ساتھ بھی ہوا. اسٹوڈنٹ اسلامیہ کالج کے تھے، میں جیالوجی ڈپارٹمنٹ کا تھا، کہتے مجھے پروفیسر تھے، حالانکہ میرا آفیشیل ٹائٹل کیوریٹر کا تھا، لیکن ڈیمانسٹریٹر کا جاب بھی کر رہا تھا. خیر اس تفصیل کے اسٹوڈنٹ کو کوئی پتہ نہیں تھا. جب کلوز صاحب رخصت ہوئے تو مجھے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم پلیز گو ہیڈ اینڈ آئی ایم لیونگ بیکاز آئی ہیو این امپورٹنٹ میٹنگ. اس نے مجھے لفافہ پکڑایا اور چلے گئے، اور میں نے اسٹوڈنٹ کو، چونکہ وہ انگریزی میں بول رہے تھے تو میں نے بھی انگریزی میں ہی اپنی تقریر شروع کی، اور سوشل ورک کے متعلق کچھ باتیں میں نے بھی بتا دیں، اور ساری تھوڑی بہت تفصیل، ساری تو نہیں، تھوڑی بہت تفصیل بھی بتا دی. یہ بھی بتایا کہ میں جیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں، اور اس طرح اور کوئی ضرور 2-3 باتیں میں نے بتا دی. پھر آخر میں میں نے پوچھا اف یو ہیو اینی کویسچن. ساری کارروائی انگریزی میں ہو رہی تھی. ایک اسٹوڈنٹ نے ہاتھ کھڑا کیا اور پوچھا کہ سر ویئر آر یو فرام، یعنی آپ کا تعلق کہاں سے. اس وقت اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی، اور میں نے کہا کہ آئی ایم فرام ایسٹ پاکستان. اس وقت ابھی بنگلہ دیش نہیں بنا تھا اور ہمارا ایسٹ پاکستان موجود تھا. تو یہ سنتے ہی لوگوں کے چہروں پہ عجیب سے تاثرات پیدا ہوئے. ایک اور لڑکے نے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھا کہ سر ڈو یو نو پشتو. میں نے کہا نو، ناٹ اے سنگل ورڈ. پھر اس نے پوچھا کہ سر آپ کا یہاں کتنا عرصہ ہوا، ہاؤ مچ ٹائم ہیو یو اسپینٹ ہیئر. میں نے کہا تقریباً میرے 3-4 سال یہاں ہو گئے، لیکن آئی ڈیڈنٹ لرن اینی پشتو، بٹ آئی نو لٹل بٹ آف اردو، بٹ وی ول ہیو ٹو ٹاک ان انگلش. ہم سب انگلش میں بات کریں گے. میرا یہ کہنا تھا کہ چمے گوئیاں شروع ہوئی، اور کچھ بنگلہ دیش، سوری ناٹ بنگلہ دیش بلکہ بنگالی قوم کے متعلق کچھ چھوٹی موٹی مزاحیہ باتیں شروع ہوئیں. کہا کہ یہ دیکھیں یہاں ہمارے لوگوں کو جاب نہیں مل رہی، اور یہ بنگال سے آ کے یہاں پہ نوکری کر رہا ہے، ہمارا پروفیسر بنا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. پھر سب میں نے کہا چلو آپ بیٹھے بس میں سارے لوگ بیٹھے. جو ہمارے ساتھ ورکرز جا رہے تھے، کک اور 2 سرونٹ، وہ بھی بیٹھ گئے. جب میں اندر گیا تو اگلی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے تھے، لیکن 1-2 لڑکے اٹھے اور انہوں نے میری جگہ خالی کی، لیکن میں نے کہا نہیں پلیز کیپ سٹنگ، آئی وانٹ ٹو سٹ ان دی مڈل. اور میں دروازے کے سامنے ایک خالی سیٹ تھی، اس پہ بیٹھ گیا. انشاءاللہ باقی تفصیل اگلے ویڈیو میں بیان کروں گا.